دیکھو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، پر بات صحیح ہے کہ جب تک ہم چھوٹے تھے عشاء کی نماز 17 پڑھتے تھے، 4 سنت بھی پڑھتے تھے، 4 فرض بھی پڑھتے تھے، 2 سنت بھی پڑھتے تھے، 2 نفل بھی پڑھتے تھے، پھر 3 وتر بھی پڑھتے تھے، پھر 2 نفل بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جب ہم نے کتابیں پڑھی تو کتابیں پڑھنے کے بعد پتہ چلا اوہو یہ تو نفل ہے، 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اور 4 اس میں نفل ہیں، تو ہم نے شارٹ عشاء کر دی، 9 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ وہ 4 کے بارے میں کہا وہ تو سنت غیر موقدہ ہے، کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، 2 نفل ہے 2 نفل ہے، 9 پڑھ لی۔ مجھے بتائیں یہ جو علم آپ کو حاصل ہوا تھا، جو علم حاصل کیا، اس علم نے آپ کو فائدہ دیا عملی اعتبار سے یا نقصان پہنچایا؟ نقصان پہنچایا۔ پہلے 17 اچھی بھلی 17 رکعت پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی کہ 9 ہی پڑھنا شروع کر دیا، اور کبھی موقع ملا تو 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھ لی، اور کبھی موقع ملا تو 2 رکعت نفل پڑھ لی، ورنہ تو ایسے چلنے دو۔ تو یہ علم نے انسان کو نقصان پہنچایا، بجائے فائدہ پہنچانے کے یہ نقصان ہوا۔ اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو 8 پڑھتے تھے عصر، اور جب تھوڑا کتابیں پڑھی تو پتہ چلا 4 سنتیں غیر موقدہ ہے، تو وہ 4 رہ گئی۔ ارے علم سے تو انسان کو عملی طور پر بڑھنا چاہیے، یہ ہم نے پیچھے ہٹ گئے۔ مغرب جو ہے وہ 7 ہے تو ہم نے 5 کر دی، ظہر 12 ہے چلو ہم نے 10 کر دی۔ روزہ رکھتے تھے، پتہ چلا یہ روزہ نفل ہے، چھوڑ دیا۔ تو وہ علم جو انسان کو جہالت کی طرف لے جائے، وہ علم انسان کے لیے وبالی جال بنتا ہے، بد عملی کی طرف لے جائے، بے عملی کی طرف لے جائے، وہ علم انسان کے لیے وبال بنتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں پہلے اتنا علم نہیں تھا، لیکن ان کا عمل بہت ٹھوس تھا، بہت ٹھوس تھا۔ جمعہ تو ان کے لیے ایسی آتی تھی جیسے کوئی نیا دن چڑھا ہے، کوئی ایک نیا حکم آیا ہے جمعہ کا، اور وہ اس دن کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آج شاید 10% لوگ اتنا اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ اس زمانے میں 100% لوگ اتنا اہتمام کرتے تھے، اور بالخصوص خواتین، ہماری والدہ، ہماری دادی، ہماری نانی، ہم نے ان کو اس طرح اہتمام کرتے ہوئے دیکھا جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام تک، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے۔